انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ جب دل کسی پہ ٹھہر جائے تو ذہن کسی اور کو قبول نہیں کرتا۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے مکمل خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھا ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ پاک ہوتا ہے، اور فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی جان نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے: جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ جانے والے کی سزا آنے والے کو مت دے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگیں، ان کو بلائیں، بات کریں اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی نظر انداز کر دیے جاؤ تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کمپرومائز بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ تم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور اپنی خواہشات کو کبھی بھی اپنا جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ حقیقی عشق وہ ہوتا ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔